العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کو مسلمانوں کی جو آپس کے اختلافات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں نے سوچا، اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے، اکثر کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے جو آپس کے اختلافات ہیں، جو فرقے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہو کہ ہمارے فرقے اچھا ہے، وہ کہتا ہے مطلب ہمارے کوئی کہتا ہے بریلوی اچھے ہے، کوئی کہتا ہے دیوبند اچھے، کوئی اہل حدیث اچھے، کوئی شیعہ اچھے، کوئی ہر کوئی اپنے اپنے فرقے کا کہ بھائی ہمارے اپنے اپنے وہ۔ تو ہم آپس کے جو عام سادے عوام ہیں، جن کو یعنی خود نہیں پڑھتے، یعنی خود کو نہیں نالج ہے، خود کو نہیں پتہ ہے، تو وہ پھر ان پہ بول رہے کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب بھی ہم کہاں جائیں، کس کی طرف جائیں، کون سا اچھا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی سب سے جو آسان طریقہ ہے، دیکھو اتنے تو ہر کسی کو خود بھی پڑھنا چاہیے، خود بھی سمجھنا چاہیے کہ جب آگے آپ کو کوئی بتا رہے وہ حق ہے یا جھوٹ ہے، یعنی سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر تو بھائی آپ کی خود کی ذمہ داری ہے، آپ کی خود کی رسپانسبلٹی ہے۔ وہ یہ کہ جب آپ کسی دنیاوی کام میں، دیکھو آپ ڈاکٹر نہیں تھے، پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، بڑے بڑے پتہ نہیں کتنے عہدے لیے۔ کوئی بھی ماں کی پیٹ سے ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ یہ سارے وہ نہیں بنتا۔ یہ سارے اپنے دنیاوی پیسے کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں۔ تو پھر ہم دین کو حاصل کرنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے کیوں اتنا نہیں پڑھ سکتے کہ وہ جو ہمیں علماء یا ہمارے جو فرقے والے وہ بتا رہے وہ حق ہے مطلب سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، پھر ہماری اپنی ذمہ داری ہے، پھر کسی عالم کی یا اس کی نہیں ہے۔ لیکن میں اس میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کون سا اچھا ہے وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا۔ وہ یہ کہ بھائی کون قرآن اور حدیث سے بات کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جب آپ کے آپس میں کوئی اختلاف ہو کسی بات پہ تو آپ رجوع کرو کس کی طرف؟ قرآن اور حدیث کی طرف، یعنی اللہ کی فرمان قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی طرف رجوع کرو، اس میں ڈھونڈو، اس میں آپ کو اس کا حل مل جائے گا۔ پھر اس کی طرف رجوع کرو، اس میں حل ڈھونڈو اور اس پہ جا کے اتفاق کرو۔ اس میں پھر اپنے بزرگ، اپنے پیر، اپنے فقیر اس کو مت لاؤ۔ جب آپ کو قرآن اور حدیث سے مسئلہ مل جائے بس اس پہ پھر عمل کرو، اس پھر آپ اپنے جو عقل ہے اس کو استعمال مت کرو۔ جب آپ قرآن اور حدیث واضح ہو جائے پھر وہاں آپ عقل کی استعمال مت کرو۔ جیسے آج کل بہت سے لوگ سوالے کرتے ہیں اس کے بارے میں، حج کے بارے میں، کہ یار حج میں ایک بندہ جاتا ہے 8-8 10-10 لاکھ 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ روپے خرچ کر کے آتے ہیں، تو اگر یہ پیسہ کسی غریب کو دے دے تو اس کی بلا ہو جائے گا؟ نہیں نہیں بھائی، حج اللہ کا حکم ہے، آپ کو کرنا ہے، اس میں آپ کو عقل کی استعمال نہیں کرنی ہے کہ یار آپ نے اس کو دینا ہے تو اس کو، جو اس کو دینا ہے اس کو دے دو، جو غریبوں کو خیرات صدقہ وغیرہ جو آپ دے سکتے ہو دے دو، پر آپ اس کو حج کو بیچ میں لا کے کہ یار حج کیوں کر رہے، وہ پیسہ کسی، نہیں بھائی، وہ اللہ کا حکم ہے، اس کو کرنا ہے، وہ آپ کو پورا کرنا ہے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے ہو۔ جیسے آج کل کے فطرے کے بارے میں جو کر رہے ہیں، جو ابھی رمضان چل رہی ہے اس میں فطرے لوگ دیتے، تو پیسے کی فطرے دے رہے ہیں۔ تو فطرہ جو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گیا ہے، اس میں پیسوں کی ذکر نہیں ہے، حدیثوں میں کہیں پہ بھی نہیں ملتا پیسوں کی ذکر۔ تو آپ یہاں جو لوگ آسان ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار پیسہ کسی کے بندے کی کام آ جائے گی، آپ کشمش کسی کو دیں گے، کسی کو کھجور دیں گے، کسی کو اناج دیں گے، اس کو کیا کام آئے گی؟ نہیں بھائی،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے اندر پیسوں کی ذکر نہیں ہے، آپ کو پیسوں سے وہ نہیں ہوگی، آپ کو وہ چیز دینی پڑے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اس میں عقل کی استعمال نہیں ہے کہ بھائی اس کے کام آئے گی، تب اس کے کام آئے گی، وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جیسے بقرہ عید پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کا قربانی کیا ہے، اب کوئی کہے کہ یار 100 اونٹ پھر کون کھائے گا؟ بھائی وہ اللہ کا حکم ہے، آپ کو کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو فرما دیا بس وہ ہمارے لیے ختمی ہے۔ اگر ہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور حدیث میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو نہیں ماننا ہے، اگر ہے تو بس پھر عقل کی استعمال نہیں کرنی ہے۔ جیسے ہم ہر خطبے کے اندر پڑھتے ہیں فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ تو جو یعنی سب سے بہترین کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، سب سے بہترین قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آگے آگے جو ہر بدعت گمراہی اور گمراہی آپ کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو بھائی آپ کو جو ہے آپس کے اگر اختلافات ختم کرنے ہیں، فرقہ واریت سے نکلنا ہے، تو اس کی حل یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پہ متفق ہو جائیں، جو سب مانتے، کوئی بھی فرقہ اس سے انکار نہیں کرتا کہ قرآن اور حدیث ہم نہیں مانتے۔ بھائی اگر سب مانتے ہیں، سب کے اس میں اتفاق ہے، تو پھر اس کے اندر جو لکھا ہوا چیز ہے اس پہ اتفاق کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس پہ اتفاق کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کو فرض کرو میرا ایک دوست ہے مفتی ہے، اس سے میری بہت پہلے کوئی بحث ہو رہی تھی، آج کل تو خیر ایسا نہیں کر رہے، لیکن اس ٹائم شروع میں لوگ یہ کہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھو اگر آپ کہتے ہو کہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں ہیں، میں بول رہا بالکل ہے، اور جو چیز قرآن اور حدیث میں نہیں ہے وہ پھر دین میں نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہو سکتے ہیں، جیسے کچھ علماء کہتے کہ یار دیکھو اس ٹائم تو پنکھا بھی نہیں تھا، اس ٹائم تو اے سی بھی نہیں تھا، اس ٹائم بھائی یہ دنیاوی چیز ہے، دنیاوی چیز نہیں، دین بدعت ہوتا ہے جو دین کے اندر نئی چیز کیا جائے، جس کو دین کا نام دیا، جس کو ثواب کی نیت سے کیا جائے، اسے کہتے ہیں بدعت۔ دنیاوی معاملات میں یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے کار لی، آپ نے سائیکل لی، آپ سائیکل پہ جا رہے ہو، آپ کار پہ جا رہے ہو، پنکھے میں بیٹھ رہے ہو، اے سی میں بیٹھ رہے ہو، وہ دنیاوی چیز ہے، آپ جتنا کر سکتے ہو کرو، نہیں ہے تو نہیں کرو۔ اس ثواب کی نیت سے جو کیا جائے اس کو لازمی قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا، اور اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ چیز تو پھر دین میں نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ایک مفتی صاحب ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ یار دیکھو آپ کہتے ہو کہ ہر چیز قرآن اور حدیث میں ہے، میں نے کہا بالکل ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بھینس کی گوشت جو ہے قرآن اور حدیث سے ثابت کروں۔ میں نے بولا، میں نے کہا کہ یار بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک مفتی یہ بات کر رہے ہیں، عام بندہ پوچھے تو پھر کوئی آدمی کو وہ نہیں ہوتا یار کہ چلو بیچارے کو نہیں پتا، لیکن ایک مفتی جس کو مفتی کا لیبل لگا ہے وہ یہ سوال کرے تو تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ یار ایک مفتی بنا ہوا ہے، اس کو یہ نالج نہیں ہے۔ بھائی دیکھو حدیث کے اندر جانوروں کی مطلب جو کھانے کی جانور ہے اس کی اقسام ذکر ہوا ہے، نام لے کے نہیں کیے کہ یہ کھا سکتے ہو، اس کے اقسام ذکر ہوا ہے، کچھ چیزوں کی تو نام ہے لیکن اکثروں کی نام نہیں ہے، بس اقسام ذکر ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یار دیکھو یہ جو بکریاں ہے، بکریاں کھا سکتے ہو نا، پر بکریوں کے اندر آپ گاؤں یا اس ٹائپ کی جگہوں میں جاؤ گے بہت سے نسلیں ہوتی ہیں، پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ والا بکری کھا سکتے یہ والا نہیں کھا سکتے، جو جس کے لمبے بال ہے وہ کھا سکتا ہے، وہ جس کے وہ نہیں، تو مطلب پھر وہ آپ کو اپنی دماغ ہے، لیکن خیر میں نے اس کو جواب دیا کہ یار چلو تھوڑی دیر کے لیے، مثال کے طور پہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے کہ بھینس کی گوشت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا بھینس کی دودھ پیتے ہو، بھینس کی گوشت کھاتے ہو؟ تو اس نے کہا بالکل، بھینس کی دودھ، کیونکہ پاکستان کے اندر اکثریتی جو دودھ بکتے وہ زیادہ بھینس کی ہوتے ہیں، تو میں نے کہا کہ بھائی بھینس کی دودھ پیتے ہو؟ اس نے کہا بالکل۔ تو گوشت کھاتے ہو؟ بالکل کھاتے ہو۔ تو میں نے بولا پھر آپ مجھے بتاؤ کہ جو چیز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، نہ اللہ نے حکم دیا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو پھر آپ کو کس نے حلال کر دیا کہ بھینس کا گوشت کھاؤ، بھینس کی دودھ پیو؟ یہ کون ہے جس کے اوپر نعوذ باللہ معاذ اللہ وحی آئی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں تو دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم،
وہاں تو دین مکمل ہو گیا. تو پھر یہ کون ہے جو آپ کے لیے حلال کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے فقہ والے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ بھائی فقہ میں کہاں سے کیسے، کہ ذرا مجھے بھی تو سمجھاؤ. تو اس نے کہا دیکھو، جو فقہ ہے نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہوں نے حدیثوں کی نچوڑ نکال کے، حدیثوں سے نچوڑ نکال کے. تو میں نے بولا یار آ گئی اپنی بات پہ میری والی، کہ بھائی دیکھو حدیث میں سے ہی نکالا نا، حدیثوں سے نچوڑ دیں، حدیث میں سے ہی نکالا نا. تو میں تو شروع سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. حدیث سے نچوڑ نکالا تو حدیث ہی سے ہی نکالا ہے. اپنی طرف سے تو کوئی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اختیار ہے حلال اور حرام کا. تو جیسے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہت سے صحابہ، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ لہسن، کچا لہسن اور مولی وغیرہ کھا کے، یا ایسی کوئی چیز، پیاز اور لہسن کچا کھا کے مسجد میں نہیں آیا کرو جماعت میں. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنی وہ ہے تو آپ حرام کیوں نہیں کر دیتے، یعنی بند منع کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. حلال کرنا حرام کرنا یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اختیار ہے، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. وہ جب مجھے حکم دے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی یہ آج سے حرام ہے، یہ آج سے حلال ہے. تو کون ہے جو آپ کے لیے حلال کر گئے؟ اگر نہیں ہے تو بھائی قرآن اور حدیث میں ہر چیز موجود ہے. ہمارے آپس کے اختلاف اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن اور حدیث سے ہی ہوں گے. اس کے بغیر ہمارے آپس کے اختلافات دین کی مسائل میں ختم نہیں ہوں گے. اگر ہم فرقے کریں گے نا تو پھر کبھی بھی آپس کے اختلافات ختم نہیں ہوں گے، اگر سچ میں ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے علماء بدقسمتی سے جو ممبر پہ آپ سے بیان کرتے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو پیچھے بیان کرتے وہ کچھ اور ہوتے ہیں. یعنی جو سب کے سامنے، وہ کچھ جو میڈیا والے علماء ہیں، اور میڈیا پہ جو بیان آپ ان کے سنو وہ کچھ الگ ہوتے ہیں، اور آپ جب ممبر پہ جا کے اندر جاتے ہو تو ان کی بیان سنو کچھ الگ ہوتے ہیں. تو یہ جو وہ تو اکثر علماء تو چاہتے ہی نہیں کہ اختلافات ختم ہوں، کیونکہ بہت سے لوگوں کی تو بند ہو جائے گی پھر. تو بھائی آج سے آپ عہد کر لو کہ ہم صرف اور صرف ترجیح دیں گے قرآن اور حدیث. اگر قرآن اور حدیث کو مانیں گے تو ہمارے آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ، لیکن یہ نہیں کہ یہ ماننا ہے وہ نہیں ماننا. یہ قرآن اور حدیث، اگر صحیح حدیث آپ کو مل جائے، قرآن کی آیت آپ کو معلوم ہو جائے کہ بھائی اس میں یہ فرمایا ہے، بس وہاں عقل کی استعمال نہیں کرنی کہ پھر ایسا کیوں فرمایا، یہ حکم کیوں دیا ہے. نہیں، وہ بس اس کو ماننا ہے، چاہے آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے. لیکن قرآن اور حدیث میں آئے تو بس آپ کو تسلیم کرنا ہے. تو یہاں تک تھی میری. اگر اس میں سے کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی معافی چاہتا ہوں، اور آپ سب بھائیوں سے معافی چاہتا ہوں. انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. تو اگر مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مجھے معاف کرے. اور آپ سب سے معافی چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، یا کوئی مجھ سے کسی بات میں کوئی کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بابرکت مہینے رمضان کی برکت سے ہم سب کو معاف فرمائے. تو بس یہاں تک تھی میری